بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ صوفیوں نے برِ صغیر میں اپنا کون سا اثر چھوڑا، ان کی کنٹریبیوشن کیا تھی۔ دیکھیں، ہندوستان برِ صغیر میں جب اسلام آیا، جب اسلام 712 محمد بن قاسم کے آنے کے بعد یہاں پہ اسلام پھیلا، ہمیں تاریخ یہ بتائی جاتی ہے کہ محمد بن قاسم کے بعد جب یہاں پہ راجہ ڈاہر کو شکست ہوئی تو پھر آہستہ آہستہ اسلام پھیلا، اور اسلام کو پھیلنے کے لیے محمد بن قاسم اور اس کے بعد محمود غزنوی، سلطان محمد غوری، قطب الدین ایبک، یہ مغل جو تھے بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب، نادر شاہ، یہ سارے جو لوگ تھے تقریباً برِ صغیر میں انہوں نے اپنی حکومت 800 سال کے قریب ان کی حکومت تھی۔ ان 800 سالوں کی حکومت کے بعد انگریز آ گئے، اور جیسے ہی انگریزوں نے 1857 میں اپنی حکومت باقاعدہ اسٹارٹ کی تو اس کے بعد مسلمانوں کو اور ہندو کو یہ محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ ہندو یہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں چل رہے، جبکہ مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہندو ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ مزے کی بات ہے کہ ان دونوں پہ حکمرانی انگریزوں کی تھی۔ اچھا، اب یہ ہوا جب انگریزوں نے حکومت کی تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پاس یہ اس ہندوستان میں یا برِ صغیر میں دو ہی قومیں ہیں، ہندو اور مسلم، ان دونوں کو لڑاتے رہو، ڈیوائڈ اینڈ رول کرو، بس سمپل سی بات ہے۔ لیکن نہ مسلمان یہ سمجھ پائے کہ ہم نے 800 سال حکومت کی، پھر بھی خود کو مظلوم سمجھا۔ اچھا، اب اس دور میں یہ پورا جو ایک 800 سال کا یا ایک صدی کا اسپین ہے، اس پورے اسپین میں، اس پورے دور میں یہ جو باہر سے لوگ آتے یہاں پہ برِ صغیر میں آ کے انہوں نے حملے کیے، قبضہ کیا، لوٹ مار کی، لوگوں کو مارا مذہب کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، اور یہاں پہ حکومتیں کیں، جس میں محمد بن قاسم سے اسٹارٹ ہو کے نادر شاہ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا میں نے نام پہلے بھی لیا۔ اب ان سب نے کیا کیا، یہاں پہ زور کے ساتھ، اپنے پاور کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اسلام کو پھیلایا، اور یہاں پہ برِ صغیر میں یہ چیز بڑی عام کامن ہو گئی کہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ اسلام کو آج بھی لوگ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہسٹری میں یہ لکھا ہے کہ اسلام تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، حالانکہ یہ اسلام جب 1400 سال ہم پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ہم جاتے ہیں ہسٹری میں، تو وہاں پہ ہمیں صرف کردار نظر آتا ہے۔ لوگوں نے اسلام قبول کیا صرف اور صرف محمد کی کردار دیکھ کے، لیکن اس کے بعد یہ تلوار کا سلسلہ شروع ہوا، اور پورا یورپ اسپین تک چلا گیا، اور اس کے بعد برِ صغیر آدھی دنیا پہ حکمرانی ہو گئی مسلمانوں کی، صرف تلوار کے زور پہ۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں گے تو آپ کو ہسٹری میں یہی نظر آئے گی۔ ان سارے میں ایک چھاپ پڑ گئی اسلام پہ، آج تک یہ چھاپ لگی ہوئی ہے، لیکن اس دور میں بہت زیادہ تھی کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پہ ہے۔ اس دور میں سب سے بڑا کام جو کنٹریبیوشن پھر جو کیا وہ صوفیوں نے کیا۔ صوفیوں نے یہ ثابت کیا، جو مسلم صوفی تھے، ویسے تو صوفی آپ کو تقریباً ہر مذہب میں ملیں گے، لیکن میں بات کر رہا ہوں ایک تو مسلم صوفی اور برِ صغیر میں جو آئے، باہر سے آئے، ایک تو یہیں کے تھے، دوسرے باہر سے جو یہاں پہ آ کے، اور انہوں نے جب اسلام کی تعلیم دی تو صوفیوں نے کیا تعلیم دی
انہوں نے یہ بتایا کہ اسلام تو مذہب پیس کا ہے، امن کا ہے، پیار کا ہے، جوڑنے کا ہے، وہاں پہ تلوار کی اور اس چیزوں کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ ساری چیزیں جب لوگوں کو پتہ چلی، جب صوفیزم یہاں پہ عام ہوا، میں کچھ بڑے بڑے صوفیوں کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے بابا فرید، داتا گنج بخش، بہاؤالدین زکریہ، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، لال شہباز قلندر، سخی وہاب شاہ، سچل سرمست، صوفی شاہ عنایت، سلطان باہو، شاہ عبد اللطیف، مختوم بلاول، بلے شاہ، اور ایسے بہت سارے نام ہیں جو ہند سندھ میں آپ کو ملیں گے۔ ان سب نے اپنے کتابوں میں، اپنی شاعری میں، اپنی باتوں میں، اپنے کردار میں صرف محبت کی بات کی، جو آج کے دور کی ضرورت بھی ہے۔ آج کوئی بھی جنگ، تلوار، ویپنز کی بات نہیں کرتا، ہر کوئی نفرت کرتا ہے۔ یہ پرانا دور تھا جب تلوار کے زور پہ لوگ مختلف ملکوں میں چلے جاتے تھے، مختلف بادشاہ کو جا کے مارتے تھے اور وہاں پہ حکمرانی کرتے تھے۔ آج سسٹم بدل گیا ہے، یونائٹڈ نیشن بنا ہوا ہے، ایسے بہت سارے انٹرنیشنل ادارے بن گئے کہ پیس کو کیسے مینٹین کیا جائے، پوری ورلڈ اسی پہ اب کام کر رہی ہے۔ لیکن انہوں نے اسی وقت 1000 سال پہلے یہ کام کر دیا، انہوں نے بتا دیا کہ لوگوں کو جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جیسے بابا فرید کے پاس ایک بڑا زبردست قصہ ہے، بابا فرید کے پاس ان کا ایک مرید آیا اور ان کو آ کے کینچی ہوتی ہے نا، سیزر، کینچی انہوں نے گفٹ کی، کیونکہ ان کے مرید کے علاقے میں کوئی اچھی کینچی بنتی تھی۔ تو جیسے اس کو گفٹ کی تو اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد بابا فرید نے بولا کہ ہمارا یہ تو کینچی تو کاٹتی ہے، تو تم نے مجھے یہ گفٹ کیوں دیا؟ یہ تو کاٹتی ہے، ہمارا کام کاٹنے کا ہے نہیں، ہمارا کام ہے جوڑنے کا۔ تو تم مجھے سوئی دھاگا دیکھتے تو مجھے اور خوشی ہوتی، کیونکہ ہمارا کام ہے جوڑنے کا۔ تو اس قسم کے آپ انڈیا میں دیکھیں، سارے صوفی حضرات کی جو بھی آپ کو ان کے قصے کہانیاں ملیں گی، ہند سندھ، پورے بر صغیر میں، ان سب لوگوں نے صرف پیار کی، محبت کی، امن کی بات کی ہے۔ انہوں نے مذہب کے نام پہ لوگوں کے بٹوارے نہیں کیے، انہوں نے مذہب کے نام پہ لوگوں کو ملایا ہے، ایک کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب سورج، چاند، ہوا، پانی یا قدرت کی کوئی بھی نعمت جب لوگوں میں تفریق نہیں کر رہی، سورج کی روشنی یہ نہیں دیکھتی کہ میں ہندو کے اوپر کم پڑھوں اور مسلمان پہ زیادہ پڑھوں، آکسیجن جو آپ کو ملتا ہے دنیا میں، آکسیجن ہم لے رہے ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کچھ پرسنٹیج مسلمانوں کو زیادہ مل رہا، نہیں، سب کے لیے برابر ہے۔ پانی بھی سب کے لیے برابر ہے، ہر چیز جو بھی اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے انسان کو سروائیول کے لیے، وہ سب برابر ہے۔ تو یہ ان کی پیار محبت کا جو کنٹریبیوشن تھی، یہ کنٹریبیوشن نے صوفیاء اکرام نے کیا کیا کہ یہ جو ہمیں ایک چھاپ لگی ہوئی تھی مسلمانوں پہ، اس کو ختم کیا، اس کو بالکل سرے سے ختم کر دیا۔ آج یہ چیز آپ کو ہسٹری میں ضرور ملے گی کہ اسلام کو تلوار کے بنیاد پہ یہ بر صغیر میں اور اسپین تک چلے گئے، یورپ میں چلے گئے، لیکن اصل کہانی جو بتائی گئی ہے، جو آج بھی زندہ ہے، صوفیوں کے پاس جو چیز زندہ ہے، ان کے کلاموں میں، ان کی کتابوں میں آج بھی زندہ ہے کہ نہیں، اسلام اصل مذہب جو ہے وہ سلامتی کا ہے۔ اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے، مطلب جو بھی اس دین میں انٹر ہوگا اس کے لیے سلامتی ہوگی، وہ پیس میں آ جائے گا، وہ امن میں آ جائے گا، اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ انہوں نے بڑا کام کیا۔ اور آج اس دور میں جب کوئی بھی بندہ صوفی بن کر اگر کام کرے گا، کہیں پہ بھی بات کرے گا صوفی بن کر، اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو لے کر
اگر کہیں عوام کے پاس جائے گا تو ان کو پذیرائی ملے گی، اور مل بھی رہی ہے۔ ایسے بہت سارے آرگنائزیشنز ہیں جو کام کر رہے ہیں، بر صغیر میں کام کر رہے ہیں، ہندوستان پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور ان کو پذیرائی ملی ہے، لوگ ویلکم کر رہے ہیں۔ اور اسی جگہ پہ جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں، ایسے مسلمان بھی ہیں جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں، کلاشنکوف اٹھائی ہوئی ہے، اور وہ دین کے نام پہ مار رہے ہیں لوگ کو، کاٹ رہے ہیں لوگ کو۔ آج بھی ایسے ہیں، ان کو عام لوگ پسند نہیں کرتے، ان کو آج بھی لوگ بالکل پسند نہیں کرتے۔ اگر کسی کو پسند کیا جاتا ہے تو ان کو پسند کیا جاتا ہے جو یہ صوفیہ اکرام کی جو پیغام لے کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، کوئی بھی ہو، ان کو پسند کیا جاتا ہے۔ تو بر صغیر میں ان صوفی حضرات کا بہت بڑا کردار ہے، جس کو بار بار ہمیں اجاگر کرنے کی، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ یہ صوفی صرف صوفی راگ تک ان کو محدود نہ کریں کہ بس ان کے راگ ہم سنتے ہیں، ان کی محفلیں ہوتی ہیں، ان کے عرس ہوتے ہیں، ان کے مختلف پروگرام ہوتے ہیں، صرف ان میں گائکی ہو جاتی ہے اور ان کی شاعری بتائی جاتی ہے، اور واہ واہ کر کے سلفی پی کے، شراب پی کے، اور لوگ جھوم رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ان کی مطلب ان کا جو میسج یہی تھا۔ نہیں، ان کا میسج یہ نہیں تھا۔ ان کا اصل میسج یہ تھا کہ اسلام تلوار کے بنیاد پہ نہیں، ایکچولی محبت اور سلامتی اور کردار کے بنیاد پہ پھیلنا چاہیے، اور انہوں نے پھیلایا، انہوں نے کام کیے ہیں۔ آپ ان کو جا کے پڑھیں، جب آپ پڑھیں گے، جب آپ ان سارے صوفی حضرات کو جب دیکھیں گے ان کی ذاتی زندگی، تو ان کی ذاتی زندگی حقیقت میں محبت اور پیار کے سارے ان کے جو کام تھے وہ اسی پہ بنیاد رکھتے تھے۔ تو میرا آج کا یہ جو ٹاپک ہے جس پہ میں نے یہ بات کی، میرے دماغ میں یہ چیز آئی، میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم صوفیزم کی بات کرتے ہیں، یہ ساری کیوں نہ یہ پہلو بھی ان کا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، تاکہ آپ حضرات جو بھی صوفی ہیں، کیونکہ میں خود کو بھی صوفی سمجھتا ہوں، اور جو بھی لوگ ہمارے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور خود کو اگر صوفی سمجھتے ہیں، صوفی کا مطلب ہے کہ اچھے اور خود کو صاف رکھنا، کردار کو صاف رکھنا صوفی ہو گیا۔ سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ اپنے آپ کو اپنی تزکیہ نفس کرو، وہی جو قرآن کہتا ہے، آپ صوفی بن جاؤ گے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں میری باتوں میں، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ مجھے سنتے ہیں۔ تو آپ بھی یہ چیز اس طرف بھی آپ توجہ ذرا لے کے جائیں، اور ان حضرات کو شاعری سے تھوڑا باہر نکل کے ان کی جو زندگی ہے ان کو بھی ذرا پڑھیں اور دیکھیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا بڑا کام یہ کر کے گئے ہیں، اور ان کا جو کام کیا ہوا ہے اس کام کو آج یہ کوئی بادشاہ جو وہاں اس ٹائم پہ جو اکبر بادشاہ تھا، ہمایوں، بابر یا محمود غزنوی، ان کا پیروکار کوئی نہیں ہے، جہانگیر، اورنگزیب، نادر شاہ، ان کو کوئی نہیں آج پسند کرتا اس سینس میں کہ ان کے پیروکار ہم بن جائیں۔ نہیں، آج بھی اگر پیروکار مرید بنے ہوئے ہیں تو ان سب کو مرشد بنایا ہوا ہے، جن کا نام میں نے آپ کو بتایا، بابا فرید، بہاؤالدین زکریہ، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، ان کے مرید بنے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان کی تعلیمات کو لے کر ہم چلیں گے، اپنا مشن اسٹارٹ کریں گے، تو آج ہمیں دنیا میں پذیرائی ملے گی، کیونکہ یہ امن اور شانتی کی بات کرتے ہیں، ان میں کوئی جھگڑے کی اور تفریق کی بات ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیں، آپ بھی اس کو ضرور غور کیجئے گا۔ میری کوشش یہ تھی کہ آپ کو اس طرف بھی ایک توجہ دلاؤں کہ ایک چھاپ جو مسلمانوں پہ انہوں نے لگائی تھی، مختلف شہروں سے آ کے، ایران سے آ کے، افغانستان سے آ کے، اور افغانستان سے بھی آ کے رشیا سے لوگ آ کے یہاں پہ حملے کیے اور یہاں پہ اسلام کے نام پہ حکومتیں کیں۔ ایک یہ لوگ بھی تھے، اور ایک وہ لوگ بھی تھے جو باہر سے ہی آ کے، وہ بھی پرشیا سے بھی، اپنا ایران سے بھی آئے، مختلف افغانستان سے بھی آئے۔ یہ سارے لوگ، قلندر لال شہباز قلندر افغانستان سے آیا، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی ایران سے آیا۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے صرف اور صرف پیار اور محبت کی بات کی۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ محفل آپ کو، آج کی یہ جو باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی، کیونکہ میری کوشش تو ہمیشہ یہی ہے کہ آپ تک ساری فلٹر کر کے چیزیں لے کے آؤں۔ کوئی کہانی نہیں، کوئی ایسی کرامت نہیں،
حقیقت جیسے قرآن ایک بالکل 2 اور 2 اور 4 ہوتے ہیں، بالکل قرآن بھی ایسے ہی بات کرتا ہوں، اور میں بھی کوشش یہی کرتا ہوں کوئی بھی چیز اگر آپ کے سامنے لے کے آؤں تو وہ بھی اس میں بھی کوئی جھول نہ ہو، سیدھی بات ہو، اور آپ کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔